بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخاوت۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنانا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھاری رقم 5 اوقیہ تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے لیے دیتا ہے اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی للہیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنی متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دے کر صدیق اکبر کی بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ الریاض النظرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور مالی قربانی رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استفسار کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض گزار ہوئے، بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں۔